آج میں صبح سوچ رہا تھا کہ رحمان میاں آپ کی حیثیت ہے کیا، اور یہ بات میرے اندر اس لیے آئی کہ جب میں دیکھتا ہوں اس معاشرے میں بہت سارے لوگوں کو کام کرتے ہوئے، کہ ویلفیئر کے کاموں کو دیکھتا ہوں یا جو لوگ دین کے اندر اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں میں ان کے کام کو دیکھتا ہوں، تو میں حیران رہ جاتا ہوں کہ یار یہ لوگ تو پہاڑ جیسے اور ہمالیہ جیسے کام کر رہے ہیں، اور رحمان میاں آپ سے تو اپنی ذات سیدھی نہیں ہو رہی، آپ سے تو کچھ اپنے حصے کا کام بھی نہیں ہو رہا، اور اگر آپ کچھ کر بھی پائے تو کتنا کر لیں گے اور کتنے لوگوں تک کیا کچھ کر لیں گے، تو ان کے مقابلے میں تو آپ کچھ ہے نہیں۔ اب میں اس کشمکش کے اندر مبتلا ہوں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ میں نے اپنے لیے جو ٹارگٹ سیٹ کیا ہوا ہے وہ ٹارگٹ سب سے ہائیسٹ، گویا آپ یوں سمجھ لیجیے کہ آپ فلم میں ہیرو بننا چاہتے ہیں اور آپ کی جو کام کی نوعیت ہے وہ کسی ایکسٹرا سے زیادہ نہیں، کہ آپ نے جہاں سے ہیرو نے گزرنا ہے وہاں پر ایک چھابڑی والے کی موجودگی کو صرف پریزنس کر کے دکھانا ہے کہ ایک بازار میں سے ہیرو گزرا ہے اور آپ چھابڑی لے کے بیٹھے ہیں، بس کچھ نہیں۔ تو میرا اپنا کردار مجھے صرف اتنا سا محسوس ہوتا ہے، اور وہ لوگ جو ہیں وہ ہیرو ہیں۔ میں مثال جیسے دینا چاہوں کہ آپ کراچی میں دیکھیں کہ لوگوں کو بھوکوں کو کھانا کھلانا، تینوں ٹائم کا کھانا کھلانا، لوگ کتنے بڑے بڑے کام کر رہے ہیں، ہزاروں لوگ بلکہ لاکھوں کی تعداد میں۔ اچھا، لوگوں کو رہائش فراہم کرنا ہوم بنا کر کے این جی اوز کے تھرو، کتنا بڑا کام ہو رہا ہے۔ سڑکوں سے زخمیوں کو اٹھانا اور انہیں اسپتال تک پہنچانا، کتنا بڑا کام ہو رہا ہے۔ دین کے حوالے سے کام کریں تو لوگوں نے زندگیاں لگا دی صرف دین پر تحقیق کرنے میں، اور آخر میں وہ جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم سے کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو میں جب ان لوگوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے اپنا آپ بڑا چھوٹا محسوس ہوتا ہے۔ تو میں آج صبح میں نے اس کو ایک تمثیل میں ڈھالا، اور یہ میرے دل کی کیفیت ہے، اور میں اس دل کی کیفیت کو آپ سے بیان کرنا چاہوں گا کہ کسی گاؤں میں ایک بہت خوبصورت نوجوان رہتا تھا، کوئی 6.25 فٹ اس کا قد، بڑا چوڑا چکلا اس کا سینہ، رنگ گورا، آنکھیں بڑی بڑی خوبصورت، گھنگریالے بال، جازی نظر۔ گاؤں کے سارے کڑیل نوجوانوں کو وہ کشتی میں پچھاڑ چکا تھا، اور منو گٹھا کھیت سے اناج کا ایک جھٹکے میں اپنی کمر پہ اٹھا لیتا تھا اور میلوں دور تک بوریاں گندم کی لاد کے لے جاتا تھا۔ گویا ہر طریقے سے ایک اتنا حسین اور وجی اور نوجوان اور کڑیل اور طاقتور نوجوان، جس کے لیے گاؤں کی ساری ہی لڑکیاں جس پر مرتی تھیں، وہ اس کی تمنا کرتی تھی کہ اگر اس کی نظر ہم پہ پڑ جائے تو ہم اس لائق ہیں، ہم بھی حسین ہیں، ہم بھی جوان ہیں، ہمارا بھی حسن اپنے جوبن پر ہے۔ تو وہ لڑکیاں، وہ کہتے ہیں نا کہ 16 سنگھار کیا، وہ بن سنور کر کے ان راستوں میں سے گزرتی یا کھڑی ہو جاتی یا اپنے پائر کو چھنکاتی کہ کبھی یہ گزرتے ہوئے ہماری طرف متوجہ ہو جائے۔ وہیں اس گاؤں میں ایک بھٹیارن تھی، اس کی ایک بیٹی تھی، اس کا رنگ کالا، سانولا بھی نہیں کالا، اور چہرے کے نکوچ بھدے، کیونکہ ماں باپ دونوں ہی اس کے جو تھے وہ کوئی ایسے خوبصورت یا وجی نہیں تھے کہ اولاد میں ان کا اثر آتا، تو چہرہ کے نکوچ بھی بھدے، اور گھر کے اندر کوئی ایسی چیز بھی نہیں تھی کہ دولت کی بنیاد پر ہی تھوڑی بہت کم تراک دکھا دے۔ اور بھٹیارن ہونا مطلب کہ گاؤں کے اندر جتنے لوگ عزت دار سمجھے جاتے ہیں اس میں سب سے نچلے کیٹیگری کے جو لوگ تھے وہ اس کی بیٹی، تو کچھ بھی نہیں، نہ حسن، نہ دولت، نہ نام و نسب، اور اس پر ترا یہ کہ وہ لڑکیاں جو خوبصورت اور حسین تھیں، جو باعزت تھیں گاؤں کے اندر، کسی کی زمین تھی، کوئی چودھری صاحب کی بیٹی تھی، کوئی ماسٹر صاحب کی بیٹی تھی، وہ حسین بھی ہیں، ان کے پاس حسن بھی ہے، جوانی بھی ہے، زیورات بھی ہیں اور اچھے کپڑے بھی ہیں، لیکن بھٹیارن کی بیٹی کے پاس نہ تو زیورات ہیں، نہ سنگھار کے لیے کوئی میک اپ ہے، اور نہ ہی اچھے کپڑے ہیں کہ وہ اسے پہن کے کم سے کم کپڑوں کی بنیاد پہ ہی کسی کی توجہ حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرے۔ لیکن ایک عجیب بات تھی، یہ جتنی بھی حسین لڑکیاں تھیں، انہوں نے جب اس نوجوان کو جوان ہوتے ہوئے دیکھا، جوانی میں قدم رکھتے دیکھا،
اور گاؤں کے کڑیل نوجوانوں کو کشتی میں پچھاڑتے دیکھا اور بھاری بھرکم گٹھروں کو اور بوریوں کو کندھے پہ لاد کر دوڑتے دیکھا، تب وہ اس کے حسن کے عشق میں مبتلا ہو گئے۔ لیکن یہ جو بھٹیارن کی بیٹی تھی نا، یہ شروع بچپن سے، جب اس کی عمر محض 9-10 سال تھی اور یہ لڑکا تندور پر روٹی لگوانے آتا تھا، یہ تب اس لڑکے کو دیکھا کرتی تھی اور یہ تب سے اس کو چاہتی تھی۔ لیکن سیدھی بات ہے کہ چہرے کا اچھا لگنا، اٹریکشن ہونا ایک الگ بات ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ بھٹیارن کی بیٹی بھی جوان ہوتی رہی اور وہ لڑکا بھی جوان ہوتا رہا۔ یہ ہمیشہ سے بے التفات ہی رہی، اس نے کبھی اس پہ توجہ نہیں کی، لیکن یہ جب جوانی کی سرحدوں میں اس نے قدم رکھا، اور یہ وہ پہلی عاشق تھی اس نوجوان کی، لیکن وہ اس کا اظہار نہیں کر سکتی تھی اپنی ہم جھولیوں کے اندر، کیونکہ اگر وہ کبھی کرتی تو اس کو اندیشہ تھا میرا خوب مذاق ہونا ہے کہ ہم بیٹھی ہیں یہاں اتنی حسین و جمیل، اور تو اپنے آپ کو دیکھ، تیرے تو پیر بھی ننگے ہیں، تیرے پاس تو ڈھنگ کا جوتا یا چپل بھی نہیں ہے اور کپڑے بھی نہیں ہیں۔ ایک دن وہ نوجوان جو تھا وہ شہر چلا گیا، اور پھر مدت کوئی 3-4 سال کی گزر گئی۔ اس کے بعد گاؤں کے اندر ایک دفعہ ہلہ مچا کہ ارے وہ نہیں تھا، وہ فلاں، وہ شہر گیا، اور شہر جانے کے بعد اس نے کوئی بزنس کیا اور اتنا کامیاب ہوا کہ اب اس نے وہاں کوٹھی بنائی ہے، کوٹھی، وہ جو کہتے ہیں نا انداز میں، اجی سنتی ہو، کوٹھی بنائی لی اس نے، اور کیا اس کے ٹھاٹ باٹ ہے، ہم تو شہر گئے تھے تو ہم تو حیران رہ گئے، یہ لمبی کار اس کی اور یہ نوکر چاکر بھیا، اور اس نے ہم سے یہ کہا ہے کہ تمام گاؤں کے لوگوں کو میرے گھر لے کر کے آؤ، مجھے ایک بہت بڑی کامیابی ملی ہے تو میں اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہتا ہوں، اس کی خوشی منانا چاہتا ہوں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے گاؤں کے وہ سارے لوگ اس میں آئیں، تو بھائی فلاں دن چلنا ہے۔ اب یہ اعلان ہو رہا تھا کہ گاؤں کے سارے لوگ شہر جانے کی خوشی میں خوشیاں منا رہے ہیں، تیاریاں کر رہے ہیں، اور اس کے اندر سب سے زیادہ جو تیاریاں کر رہی ہیں وہ لڑکیاں کر رہی ہیں، جو حسین بھی ہیں، جمیل بھی ہیں، کہ یہ کپڑا ہم بنوائیں گے اور یہ پازیب پہنیں گے اور یہ زیور اور یوں میک اپ کریں گے اور یوں لبھائیں گے۔ کوئی سوچ رہی ہے کہ میری پہلی ملاقات ہوگی تو یہ جملہ کہوں گی، کوئی کہہ رہی ہے میں کچھ بھی نہ کہوں گی، صرف آنکھوں سے دیکھوں گی، اور کوئی یہ سوچتی ہے کہ میں صرف اپنی حیا کو ہی پیش کروں۔ اور ان تمام گہما گہمیوں میں بھٹیارن کی بیٹی سوچ رہی تھی میں کیسے جاؤں، میرے پاس تو ڈھنگ کے کپڑے بھی نہیں اور پہننے کو کوئی زیور نہیں، حتیٰ کہ پازیب بھی نہیں، اور نہ میک اپ کو کچھ سامان ہے، اور نہ ہی مجھے حسن ملا ہے، اور نہ ہی نقوش ملے ہیں کہ کوئی یہ کہے کہ یہ مجھ پر توجہ دے لے کہ سانولی ہے، سلونی ہے، بڑی نمکین اور پھیکی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن میں ان کو کیسے بتاؤں کہ اس نوجوان، اس کڑیل حسین شہزادے کے سپنے دیکھنے والی وہ پہلی آنکھیں میری تھیں، لیکن گاؤں میں رہا بھی نہیں جا رہا، اور جائے تو جائے کیسے۔ دل میں ٹھان لی کہ پیچھے تو نہ رہوں گی، اب تو موقع ملا ہے اسے دیکھنے کا اتنے دنوں کے بعد، تو جاؤں گی تو ضرور۔ وہ بھی چل پڑی اپنے گھر والوں کے ساتھ۔ وہاں پہنچے تو کوٹھی کے باہر سے ہی جو کوٹھی کو دیکھا، اتنی بڑی کوٹھی کہ اس کا اتنا بڑا لون، اندر داخل ہوئے تمام گاؤں والے اس عمارت کی ہیبت میں مبتلا ہو گئے، اور وہ لڑکیاں جو تیار ہو کے بن سور کے گئی تھی، اپنے ہاتھوں میں گلدستے پکڑی ہوئی تھی، کوئی پھول کی کلی لی ہوئی تھی، کسی نے پھول بالوں میں سجائے، کسی نے گجرے ہاتھوں میں پہنے، کوئی ہاتھوں میں تھامے گلوں کو لے کر کے بڑھا کہ میں پہلی دفعہ ملوں گی تو یہ گل پیش کروں گی، لیکن اس کے تو در و دیوار پر اتنے حسین مہکتے ہوئے پھول دروازوں پہ لگے ہیں اور راہ میں بچھے ہیں کہ انہیں اپنے گلدستے اور اپنے گجرے، ان کی تو کوئی وقت ہی محسوس نہ ہوئی۔ ہم جو کچھ کے لے کے آئے ہیں اس سے کہیں زیادہ تو ان دیواروں پر اور راہ میں پھول پڑے ہیں، ہم کیا لے کے آئے ہیں۔ ان تمام حسین دوشیزاؤں کے چہرے پر اوس پڑ گئی، ان کی ہمتیں جواب دینے لگی کہ ہم آئے تھے اس کو لبھانے کے لیے، ارے وہ تو اب اس مقام پر ہے اور اس کی تو اس قدر کی شان و شوکت ہے کہ اب تو صرف ہماری عزت ہی رہ جائے تو بڑی بات ہے، ہم تو آئے تھے اس کو زیر کرنے، ارے بس وہ
ہماری طرف توجہ نہ بھی کرے لیکن ہم سے صرف نظر نہ کرے تو ہم اپنی خیریت جانیں ہم تو اس کے قابل نہیں ہیں. اب یہ ساری حسینائیں یہ باتیں آپس میں کر رہی ہیں اور بہت دل گرفتہ ہے، اور ان سب کو دیکھ دیکھ کر کے یہ پہلے سے ڈری، پہلے سے سہمی، پہلے سے پژمردہ، بے ہمت، کم مائگی کا شکار یہ کالی کلوٹی بھدے نکوش والی ننگے پاؤں اور چھیٹڑوں میں لپٹی بھٹیارن کی بیٹی پیچھے کھڑی. ایک دل کہتا ہے کہ پلٹ جا، لیکن پلٹنے کا رستہ نہیں کہ گھر والے سارے ہیں، اور آگے بڑھے تو کیا سوچ کر بڑھے کہ حسینوں کے دم خشک ہو رہے ہیں اور اب میں کیا لے کے جاؤں. لیکن شوق ملاقات اس قدر کا ہے کہ رہا نہیں جاتا. وہ آتا ہے، تمام لوگ چاہتے بھی نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی طرف اس کی توجہ حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے، اور ان سب آدمیوں میں، عورتوں میں، نوجوان لڑکیوں میں، حسیناؤں میں جو سب سے پیچھے کھڑی ہے وہ بھٹیارن کی بیٹی، اور وہ صرف ان اکھیوں سے اس چہرے کو دیکھ رہی ہے کہ چلو ساتھ ملے نہ ملے، توجہ ملے نہ ملے، کم سے کم دیدار تو ملا، میں تو اس قابل ہوں. اب وہ پیچھے کھڑی ہے، دل گرفتہ ہے، اور وہ جب بھی کسی حسین کی طرف ملتفت ہوتا ہے اور اس سے گفتگو کرتا ہے مسکرا کر کے، وہ اپنی دل میں یہ حسرت لیے کھڑی ہے کاش کہ یہ مجھے ایک دفعہ دیکھ لے، اس سے میرا آئی کانٹیکٹ ہو جائے. اور یہ سوچ کر اس کا دل دھڑک رہا ہے، سانسیں مچل رہی ہیں اور آنکھوں میں نمی آ رہی ہے، اور یہ وقت چل رہا ہے. پتہ نہیں وہ اس بھٹیارن کی بیٹی کی طرف توجہ دے گا کہ نہیں، یا وہ یوں ہی کھڑی رہے گی. یہ کہانی، یہ تمثیل سنانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ تو مرد ہے نہ عورت ہے، وہ جن سے پاک ہے. نہ وہ اس طرح کا ہے کہ ہم اس کو محبوب کہہ سکیں، نہ وہ اس طرح کا ہے کہ ہم اس کے عشق کا دعویٰ کر سکیں. لیکن ہماری مجبوریاں یہ ہے کہ ہمارے پاس الفاظ وہی ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں. اس پوری تمثیل کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب وارث شاہ کو اپنے رب سے محبت کو بیان کرنا تھا تو ان کو بھی کوئی تمثیل نہ ملی تھی، تو پھر انہوں نے ایک کردار تخلیق کیا جسے ہیر وارث شاہ کہتے ہیں. وہ اپنے دل کی بات ہیر کی زبان سے کہتے ہیں. اصل میں وہ اپنے جذبات کو بیان کر رہے ہیں اس ذات کے لیے جس کے بارے میں کہا گیا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے وہ اپنے رب سے، اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں. اب اس شدید محبت کو آپ عشق کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں، میں نہ تو لڑکی ہوں اور نہ میرا رب کوئی مذکر مرد ہے، بلکہ یہ ایک تمثیل ہے، اس کو مثال تک ہی سمجھا جائے. میں اپنے آپ کو اس بھٹیارن کی بیٹی جیسا محسوس کرتا ہوں جو کالی کلوٹی اپنے کردار کے بھدے نقوش لیے اور اپنے جسم پر اپنے بدعمالیوں کے چھیٹڑے لپیٹے ننگے پاؤں کھڑی ہے اور منتظر ہے کہ شاید اس حسین کی صرف آنکھیں ہی اس سے دو چار ہو جائے.